اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. عزیزان، ہماری بحث سورہ احزاب میں، اور آج آیہ نمبر 40 اور 41 انشاءاللہ آپ عزیزان کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کریں گے کہ سورہ احزاب کے آیہ نمبر 40 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور خدا ہر چیز پر، ہر چیز سے آگاہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور آیہ نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، خدا کا کثرت سے ذکر کرو. کہ یہ آیہ 40، آیہ نمبر 40 کہ جو گزشتہ ہماری مورد بحث گفتگو جو جناب زید بن حارثہ کی زینب بنت جحش کے ساتھ جو ازدواج ہوئی، اور پھر وہ ازدواج زیادہ دیر چل نہ سکی، اور طلاق واقع ہو جانے کے بعد خداوند عالم نے رسول خدا کو حکم فرمایا کہ وہ زینب بنت جحش سے ازدواج کریں. اور یہ آیہ مبارکہ اس سلسلے کی آخری آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم نے کہ جو زمانے جاہلیت میں ایک غلط رسم جو موجود تھی اس کو توڑنے کے لیے خداوند عالم نے زید بن حارثہ کی مطلقہ کے ساتھ رسول گرامی اسلام کو شادی کرنے کا حکم دیا. اور گزشتہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ زید بن حارثہ کو رسول خدا نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا. جب اس کے باپ نے اپنے نسب اور رشتوں کو توڑ دیا تو پھر رسول خدا نے فرمایا کہ آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، اور منہ بولا بیٹا قرار دیا. تو زمانے جاہلیت میں اور قبل الاسلام مشرکین مکہ میں یہ غلط رسم رائج تھی کہ وہ جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیتے تو اس پر وہ تمام احکام جو ایک واقعی اور حقیقی بیٹے کے احکام ہیں وہ اس پر جاری کرتے، یعنی اس کو ارث میں بھی شریک قرار دیتے. اور اسی طرح جس طرح انسان کا اپنا بیٹا وہ محرم ہے وہ خواتین کے لیے، تو اسی طرح اس منہ بولے بیٹے کو بھی محرم کا درجہ دیتے. اور پھر کہ اس کی زوجہ یعنی منہ بولے بیٹے کی زوجہ گھر کی بہو وہ قرار پاتی، اور
سسر کے لیے یعنی جو منہ بولا باپ ہے اس کے لیے اس خاتون سے ازدواج حرام ہوتی، جبکہ اسلام آنے کے بعد اور قرآن کریم نازل ہونے کے بعد خداوند عالم نے اس غلط رسم کو، جاہلی رسم کو توڑا اور رسول خدا کو عملی طور پر حکم دیا کہ وہ عملاً اس رسم کو توڑیں اور زینب بنت جحش کے ساتھ ازدواج کریں۔ تو یہ آیہ مبارکہ اسی سلسلے کی آخری آیت ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم نے جو رسول گرامی اسلام پر جو ایک اشکال وہ کیا جاتا تھا، تو اس کا ایک مختصر لیکن جچا تلا آپ خداوند عالم نے جواب دیا، اور پھر ضمنی طور پر ایک اہم حقیقت کا خداوند عالم نے یہاں پر ذکر کیا، اور وہ مسئلہ ختم نبوت ہے۔ تو جب رسول گرامی اسلام نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا، تو اس کے بعد بعض لوگوں نے رسول گرامی اسلام کو اور زید بن حارثہ کے اس منہ بولے بیٹے کی مناسبت سے زید بن حارثہ کو رسول خدا کا بیٹا کہہ کر پکارنا شروع کیا کہ اور پھر ایک اسی جاہلی رسم اور عادت کے مطابق وہ عام طور پر لوگ اس کو اسی نام سے وہ یاد کرنا شروع کیا۔ لیکن جیسے ہی اسلام آیا اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد اس رسم کو ختم کیا گیا کہ یہ ایک وہ قرابت داری کا یہ رشتہ نہیں ہے، اور ایک فطری اور قرابت داری کا یہ رشتہ نہیں ہے۔ ایک اخلاقی لحاظ سے اگر کسی کو اپنی فرزندی میں لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کا حقیقی بیٹا ہو جائے اور اس پر وہ تمام احکام جو ہیں وہ جاری ہوں۔ اگرچہ رسول گرامی اسلام کے اپنے حقیقی فرزند تھے، جس طرح کہ نقل ہوا ہے کہ رسول گرامی اسلام کے قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم کہ یہ 4 بیٹے رسول گرامی اسلام کے متولد ہوئے، لیکن بالغ ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے وہ رحلت کر گئے۔ اور عربی میں جو انسان یعنی بالغ بلوغ کی حد تک پہنچے اس کو رجل اور رجال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رجل مفرد ہے، رجال اس کی جمع ہے، جو بالغ ہو۔ لیکن اگر کوئی بچہ جو بے حد بلوغ نہ پہنچا ہو تو اس کو رجل نہیں کہتے۔ تو اس مقدمے کی روشنی میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خداوند عالم نے مشرکین کے اس اشکال، اور کہ جب مشرکین وہ اپنی اسی رسم جاہلیت کے مطابق زید بن حارثہ کو رسول خدا کا بیٹا کہہ کر پکارنے لگے، تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ رسول خدا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اور اس ذریعے، اس آیہ کے ذریعے کہ تمہارے مردوں میں سے رسول خدا کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی زید بن حارثہ کے رسول خدا باپ نہیں ہیں، اور اگر کوئی بیٹا کہتا ہے تو وہ وہی منہ بولا بیٹا ہے، اور اخلاقی لحاظ سے جو ایک نسبت دی ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس طرح زید بن حارثہ کے اس فرزند ہونے کی نفی کی ہے خداوند عالم نے اس آیہ مبارکہ میں کہ زید بن حارثہ رسول خدا کے فرزند نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اگرچہ امام حسن اور امام حسین کو بھی فرزند رسول کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور بلکہ جب بڑے بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ ملاحظہ کریں کہ آج ہم ابھی بھی تمام ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کو یبن رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو پھر اس آیہ مبارکہ کے ذریعے کیا امام حسن اور امام حسین کے فرزند ہونے کی نفی نہیں ہوتی؟ نہ، نفی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اس وقت امام حسن اور امام حسین ابھی چھوٹے تھے، اور چھوٹوں پر رجل اور رجال کا اطلاق نہیں ہوتا، لہذا اور پھر دوسرا یہ کہ آیہ مبارکہ میں کہ ما کانا
وہ ماضی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آئندہ بھی کسی کے، یعنی امام حسن اور امام حسین کے رسول خدا وہ باپ قرار نہ پائیں۔ تو جبکہ خود ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس ضمن میں جو ہے وہ روایات ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ عرض کروں کہ آیہ مبارکہ جو مباہلے کے موقع پر جو آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اس میں خود خداوند عالم نے امام حسن اور امام حسین کو فرزند رسول کے عنوان سے اس آیہ مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تو ابناءنا و ابناءکم، تو ابناءنا کے ضمن میں رسول خدا اپنی ان دو فرزندوں کو امام حسن اور امام حسین کو مباہلے میں لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ کے نزول کے وقت کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی رسول خدا باپ نہیں ہیں، تو اس وقت جو خود رسول گرامی اسلام کی اولاد میں اور فرزندان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا، یا ابھی وہ چھوٹے تھے، یعنی جو ہے وہ اس سن بلوغ تک اصلا کوئی پہنچا ہی نہیں اور رحلت ہوگی، اور خود امام حسین اور امام حسین بھی ابھی چھوٹے تھے کہ جن پر رجال کا اطلاق نہیں ہوتا، لہذا آیہ مبارکہ اپنے مقام پر درست ہے۔ اور اس آیہ کے ذریعے خداوند عالم نے زید بن حارثہ کے فرزند ہونے کی نفی کی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے وہ کسی کے بھی رسول خدا باپ نہیں ہیں۔ دوسرا نقطہ وہ عرض کریں کہ اس آیہ مبارکہ کی ابتدا میں کلی طور پر خداوند عالم نے نسب کی نفی کی، اور اس آیت کی آخر میں اور انتہا میں ایک مانوی رابطے کو ثابت کیا خداوند عالم نے کہ اس امت کا رسول خدا کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ رابطہ رسالت و خاتمیت کا رابطہ ہے، اور یہ رابطہ رسالت و خاتمیت کا رابطہ وہ بیٹے کے رابطے سے بھی محکم اور مضبوط تر ہے۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خود رسول گرامی اسلام سے حدیث جو نقل ہوئی ہے کہ عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 میں، اسی طرح کمال الدین میں، کہ فرمایا امیر المومنین کے بارے میں فرمایا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو آیہ کریمہ میں جس کی نفی ہوئی ہے وہ نسبی وہ تعلق کی نفی ہوئی ہے، اور وہ نفی بھی زید بن حارثہ سے ہوئی ہے۔ اور اس روایت میں حدیث میں کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اور یہاں پر جو تعلق اور رشتے کو کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو ایک وہ مانوی تعلق اور رشتے کو خداوند عالم رسول خدا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ مانوی رشتہ، یعنی میں اور علی اس امت کے مانوی باپ ہیں، پدر مانوی ہیں، اور پدر مانوی سے مراد یعنی سرپرست ہیں، وہی ولی کا معنی، وہی ولایت کا معنی، کہ میں اور علی اس امت کے پدر ہیں، باپ ہیں، اور یعنی ہمارا مانوی تعلق ہے، وہی ولایت کا تعلق ہے۔ اور ولایت کا تعلق وہ باپ کے تعلق سے بھی کہیں محکم اور مضبوط تر تعلق ہے۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ عرض نہ کروں، بلکہ قرآنی شواہد کے ذریعے کہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم تمام مسلمانوں کے باپ ہیں، تمام مسلمانوں کے باپ ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سورہ حج آیہ نمبر 78 ارشاد ہوتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا کہ اور راہ خدا میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین کے معاملے میں تمہیں کسی مشکل سے دوچار نہیں کیا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ ہاں، ملت ابیکم ابراہیم،
یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اور ہوا سماکم المسلمین، اور اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ مسلمان کا اسلام اور مسلمان کا نام جو وہ رکھا گیا ہے وہ حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے، اور خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو پدر مانوی امت مسلمہ قرار دیا ہے۔ ہاں، امت اسلامی کے وہ پدر ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس آیہ مبارکہ کے مطابق۔ لہذا خداوند عالم نے یہ ایک نقطہ اس آیہ مبارکہ میں، دوسرا نقطہ کہ خداوند عالم نے جہاں پر بھی قرآن کریم میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر لیا، خداوند عالم نے جہاں پر بھی ذکر کیا تو کبھی بھی نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کر خطاب کیا ہے، اور یہ پیغمبر اسلام کا خداوند عالم کے نزدیک مقام اور عظمت کو بیان کرتا ہے کہ خداوند عالم نام لے کر بھی اپنے محبوب کا اور آخری نبی کا ذکر نہیں کرتا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں سورہ احزاب کے آیہ نمبر 40 میں بھی وہ اسی خصوصیت کے ساتھ خداوند عالم نے رسول خدا کو پکارا اور فرمایا کہ رسول خدا وَلَكِن رسول اللہ، کہ یہ رسول خدا ہے، اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کے حوالے سے، خاتم کے لحاظ سے، کہ مفسرین اور علماء میں وہ بہت زیادہ بحث ہے، اور قرآن کریم نے یہ صفت فقط رسول خدا کے ساتھ یہ ذکر کی ہے، اور کسی اور نبی کو اس صفت کے ساتھ ذکر نہیں کیا، اور یہ صفت فقط اور فقط رسول خدا خاتم النبیین کی یہ صفت رسول خدا کے ساتھ خاص ہے اور رسول خدا کے ساتھ ذکر ہوئی ہے۔ خاتم لغت میں کہا جاتا ہے، البتہ اس کے بہت ساری معانی ہیں، من جملہ معانی میں سے کہ اس مہر کو کہا جاتا ہے کہ جو خط لکھنے کے بعد آخر میں مہر لگائی جاتی ہے، اس مہر کو خاتم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کہ انگوٹھی کو بھی خاتم کہا جاتا ہے، خاتم انگوٹھی کو بھی، اس لیے کہ اب بھی یہ البتہ بہت اب کم ہو گیا ہے، لیکن گزشتہ لوگوں میں یہ رسم تھی کہ وہ اپنی انگوٹھی پر خاص قسم کا نقش جو کھدواتے تھے، اور نقش ہوتا تھا انگوٹھی پہ، جس طرح کا امام خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی کا بھی وہ خاص نقش ہوتا تھا، تو انگوٹھی پہ نقش ہوتا تھا، اور وہ خط کے آخر میں مہر کی جگہ وہ انگوٹھی کے اس نقش کو ثبت کرتے تھے، لہٰذا اس عنوان سے انگوٹھی کو بھی خاتم کہا جاتا ہے۔ اور خاتم کا ایک معنی وہی اختتام اور خاتمے کا معنی ہے، اختتام اور خاتمہ۔ تو جس طرح کہ وہ خط لکھنے کے بعد، لیٹر لکھنے کے بعد آخر میں، وہ درخواست لکھنے کے بعد آخر میں وہ مہر لگائی جاتی ہے تاکہ اب یہ خط کا مضمون کامل ہو گیا ہے، ہاں، اس کے بعد اور کوئی مضمون نہیں ہے، جو کچھ ہم نے بیان کرنا تھا وہ اوپر ہم نے وہ اس میں وہ درج کر دیا ہے، تو آخر میں جو ہے وہ اس کو مہر لگا کے بند کیا جاتا ہے۔ تو خاتم النبیین، جس طرح کہ آج کل جو ہے وہ دستخط ہیں کہ خط لکھنے کے بعد یا کوئی درخواست نیچے جو ہے وہ دستخط لکھے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں، یعنی اب یہ آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر خداوند عالم کے آخرین پیغمبر ہیں، کہ ان کے بعد اب کسی نبی اور پیغمبر نے نہیں آنا۔ خاتم النبیین، کہ جو ختم نبوت کرنے والے ہیں، اب ان کے بعد کسی نبی نے جو ہے وہ تشریف نہیں لائیں گے، اور رسول خدا وہ نبوت کی آخری مہر ہیں کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ نبوت کا وہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ روایات میں یہ معنی جو ہے وہ کثرت سے موجود ہے، اسی طرح قرآن کی بہت ساری آیات جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور ختم نبوت وہ ایسا مسئلہ ہے جو ضروریات دین اسلام میں سے ہے، اور جو رسول خدا کی ختم نبوت کا قائل نہ ہو دار اسلام سے خارج ہے، ہاں، جو ختم نبوت کا قائل نہ ہو۔
اور خود رسول گرامی اسلام سے حدیث، وہ معروف حدیث جس کو آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ رسول خدا نے امیر المومنین کے بارے میں جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے وہ فرمایا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ آپ کا مقام و منزلت میرے ساتھ وہی ہے کہ جو جناب ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، مگر یہ کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی ختم دروازے نبوت بند ہو چکا ہے، رسول خدا کے بعد نبوت ختم۔ اور خود امیر المومنین کی آپ متعدد کلام وہ اس ضمن میں موجود ہیں کہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 235 کہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ لقد انقطع، جب رسول خدا کی رحلت ہوتی ہے تو اس موقع پر آپ نے یہ کلمات فرمائے لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک من النبوۃ والانباء واخبار السماء، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور آپ کی رحلت کے بعد ایک ایسی چیز ختم ہو گئی ہے کہ جو کسی دوسرے کی موت پر ختم نہیں ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ من النبوۃ، نبوت ختم ہو گئی، والانباء، وحی کا دروازہ، وحی تشریعی ختم ہوگی، وہ اخبار السماء، اور آسمان سے اخبار کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ختم نبوت رسول خدا کے بعد جو ہے وہ، تو یہ اس آیہ مبارکہ میں بھی خداوند عالم نے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ خاتم النبیین، کہ خداوند عالم نے رسول خدا کی ختم نبوت کا جو ہے وہ اعلان کیا، اس لیے کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد آپ تاریخ کو ملاحظہ فرمائیں کہ بہت سارے لوگوں نے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، اور آج بھی، آج کے دور میں بھی کہ کچھ نئے دین گھڑنے والوں نے وہ ایک عجیب قسم کا مغالطہ یہاں پر کیا ہے۔ میں آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کروں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ خدا و رسول خدا وہ خاتم النبیین، خاتم المرسلین نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا خاتم النبیین، یعنی رسول خدا آخری نبی ہیں کہ ان کے بعد آپ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو خداوند عالم نے تو نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، اور خداوند عالم نے خاتم المرسلین نہیں کہا، قرآن میں کہیں پر بھی خاتم المرسلین نہیں ہے، تو ممکن ہے یعنی کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی رسول نہ آئے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو عام سادہ لوگوں کے ذہنوں میں جو وہ ڈالا جاتا ہے کہ رسول خداوند عالم نے خاتم النبیین کہا، خاتم المرسلین نہیں کہا، جبکہ خاتم النبیین کا معنی وہی خاتم المرسلین ہے۔ کیسے خاتم المرسلین ہے؟ کہ یہ ایک وہ عزیزاً رسالت کا درجہ نبوت سے بڑا ہے، اور نبوت کا درجہ رسالت سے کمتر ہے۔ تو خداوند عالم نے فرمایا کہ رسول خدا خاتم النبیین ہیں، یعنی اس نچلے درجے والے کو ذکر کیا ہے، اس سے اوپر والا درجہ رسالت کے درجے کو ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبوت کا، ختم نبوت کا اعلان ہو جائے تو وہ ختم نبوت کے اعلان کا لازمہ یہ ہے کہ ختم رسالت بھی ہے، ختم رسالت بھی ہے۔ اس کو ہم اپنی علمی وہ زبان میں کہتے ہیں کہ ان دونوں کے مابین، وہ رسالت اور نبوت، ان دونوں کے مابین عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ میں ایک سادہ مثال آپ عزیزان کی خدمت میں، تاکہ یہ مطلب وہ واضح ہو سکے، کہ اگر یہ کہا جائے کہ مثلا فلاں شخص جو ہے وہ پنڈی اور اسلام آباد میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بحریہ میں ہے یا نہیں ہے؟ بحریہ میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بحریہ پنڈی اور اسلام آباد میں ہی ہے۔ اب یہ میں دو نام اس لیے لیے کہ جو ہے وہ کوئی اس کو پنڈی میں کہتا ہے، کوئی اسلام آباد میں کہتا ہے، تو فلاں شخص پنڈی اور اسلام آباد میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بحریہ میں بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فلاں شخص بحریہ میں نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پنڈی اور اسلام آباد میں بھی نہیں ہے؟ نا ممکن ہے پنڈی اسلام آباد میں ہو۔ خداوند عالم نے ختم نبوت کا اعلان کیا، خاتم النبیین، یعنی وہ اس مثال پہ آپ منتبہ کریں کہ جو ہے وہ پنڈی اور اسلام آباد میں نہیں ہے، یعنی رسالت بھی ختم، رسالت بھی ختم،
اور اگر یہ کہا جائے کہ خاتم المرسلین اگر خداوند عالم کہتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ممکن ہے کہ بعد میں کوئی نبی جو ہے وہ آ سکتا ہو. ان دونوں کے مابین عام خاص مطلق کی نسبت ہے. لہذا خداوند عالم نے خاتم الانبیاء کہہ کر نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا اور رسالت کا دروازہ بھی بند کر دیا. تیسرا نقطہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا رسول خدا کی رحلت کے بعد. وحی تشریعی ختم ہو گئی. اب کوئی فرشتے الہی کوئی حکم الہی لے کر جو احکام تھے وہ سب کے سب رسول خدا، آیات و احکام وہ رسول خدا پہ نازل ہو چکے اور وحی تشریعی کا دروازہ بند ہو چکا. لیکن کیا آسمان و زمین کا وہ رابطہ ختم ہو گیا بطور کلی؟ یا نہ، وہ رابطہ اب بھی باقی ہے. کیا اب کوئی فرشتے الہی زمین پر نازل نہیں ہوتا یا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے؟ عزیزاً، اس مقام پر ایک بہت بڑا اختلاف ہے مکتب اہل بیت اور دیگر فرق میں، دوسرے فرقوں میں ایک بہت بڑا اختلاف ہے. اور دوسرے مکاتب فکر کہتے ہیں کہ اب وہ آسمان و زمین کے مابین وہ جو تعلق اور رشتہ وہ تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن ہم قائل ہیں کہ نہ، اب بھی وہ رشتہ وہ تعلق اب بھی باقی ہے. کوئی فرشتے الہی وحی تشریعی، اس جملے پر آپ اس کو مقید کریں، وحی تشریعی لے کر نازل نہیں ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملائکہ نازل نہ ہو. امام اور ائمہ ہدا، تمام کے تمام ائمہ ہدا ہر دور میں ہر امام وہ اپنے مقام پر محدث تھے. محدث اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ ملائکہ آ کر جس کے ساتھ ہم کلام ہوں اور گفتگو کریں، اس کو کہا جاتا ہے محدث. اور ائمہ ہدا محدث تھے. ملائکہ ان پر ملائکہ کا نزول اور آمد و رفت ملائکہ کی وہ ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی. آپ زیارت جامعہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں، میں اپنی طرف سے کچھ عرض نہیں کر رہا ہوں. وہ مختلف الملائکہ، اہل بیت کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ مختلف الملائکہ. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ملائکہ جن کے گھروں میں آتے تھے، نہ، مختلف الملائکہ کہا جاتا ہے یعنی مسلسل ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ ہیں. یہ ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں ہے، مسلسل وہ ملائکہ کی آمد و رفت کا مقام ہے اہل بیت. وہ مختلف الملائکہ، ملائکہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. مختلف الملائکہ. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس کو ہم بیان کرنے میں اور اس کا اظہار کرنے میں ہمیں کوئی عیب نہیں ہے. جو ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول گرامی اسلام کی رحلت کے بعد جناب جبرائیل حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی خدمت میں حضرت زہرا کی خدمت میں وہ حاضر ہوتے. اور البتہ میں یہ بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوء تفاہم ہو میری اس گفتگو سے، کہ جبرائیل بھی اگر حضرت زہرا کے پاس آتے ہیں وحی تشریعی لے کر نہیں، وحی تشریعی ختم. ملائکہ کا انبیاء کے علاوہ نازل ہونا اور آنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ابھی ہوئی ہو. خود آپ قرآن میں ملاحظہ کریں، حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ کی ماں پر خداوند عالم کہتا ہے ہم نے وحی کی ہے، ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ کی ماں پہ. اور اسی طرح اور مختلف مقامات پہ ذکر ہوا ہے. تو جناب جبرائیل حضرت زہرا کی خدمت میں آتے اور حضرت زہرا کو تسلی دیتے اور رسول گرامی اسلام کے حالات سے آگاہ کرتے کہ ابھی رسول خدا عالم برزخ میں کہاں پہ تشریف فرما ہے، اور پھر آئندہ کے حالات کے بارے میں اور خصوصاً حضرت زہرا کی اولاد اور نسل کے حوالے سے وہ حالات اور اس کو بیان فرماتے کہ آپ کی اولاد کے ساتھ کیا کیا پیش آئے گا. یہ سب حالات جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں. لہٰذا حضرت زہرا کے القابات میں سے ایک لقب جو ہے وہ
محدثہ ہے۔ اور اسی طرح ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ تا روز قیامت اس روئے زمین پر ایک امام اور ایک حجت خدا موجود ہے، اور تقدیر الہی یہ تھی کہ 11 امام وہ علنی طور پر، ظاہری طور پر وہ معاشرے میں موجود ہوں، اور لیکن آخری امام پردے غیبت میں چلے جائیں۔ اور اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمان آخری امام ہیں، اور زمان غیبت میں اور اس وقت اور زمان غیبت میں وہ اس عالم پر کاملاً اشراف اور نظارت رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، اس لیے کہ زمین ایک لمحے کے لیے بھی حجت الہی سے خالی نہیں ہو سکتی، اور امام ظہور فرمائیں گے اور عدل جہانی الہی کو اس معاشرے میں قائم کریں گے۔ البتہ وہ اس امام کے ظہور کے حوالے سے تمام فرق اسلامی بلا استثناء وہ قائل ہیں کہ پیغمبر اسلام کی نسل اور ذریت سے ایک شخص جو ہے وہ ظہور کرے گا، اور جو منجی عالم بشریت ہوگا۔ اور فقط جو ہے وہ اختلاف ہمارا جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ذریت رسول خدا ابھی متولد نہیں ہوئے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 255 ہجری میں وہ متولد ہوئے ہیں، اور ابھی زمانے غیبت میں اور پردے غیبت میں ہے۔ وَإِلَّا امام زمان کے حوالے سے سب قائل ہیں۔ ہاں، یہ اختلاف جو ہے وہ ایک بنیادی کچھ اختلاف جو ہے وہ اس کے ساتھ، اور یہ مکتب اہل بیت کی خصوصیت ہے کہ اب بھی اس رابطے الہی کا آسمان کا زمین کے ساتھ وہ تعلق اور رابطے کے ہم قائل ہیں۔ لہٰذا ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو سلام کرتے ہیں، اب اس سلام کے آپ الفاظ جو ہے وہ ملاحظہ کریں: سلام اللہ الکامل التام علی حجت اللہ و ولیہ فی ارضہ و بلادہ، کہ ہمارا سلام کامل و تام ہو وہ حجت الہی پر جو ولی خدا ہیں اس زمین پر، اور اس زمین پر اور ان شہروں میں وہ خدا کی حجت ہیں اور وہ ولی خدا ہے۔ اور اس ضمن میں آخری جو ہے وہ نقطے کی طرف جو ہے فقط میں اشارہ کروں، اور اہم ترین دلیل ہماری کہ یہ رابطہ وہ اب بھی قائم ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت کو سورہ قدر کے ذریعے ثابت کرو۔ ہاں، سورہ قدر کے ذریعے راوی نے عرض کی جبنا رسول اللہ سورہ قدر میں ولایت کا کہاں پر ذکر ہے؟ فرمایا کہ کیا تم سورہ قدر میں نہیں پڑھتے تنزل الملائکۃ والروح، کہ یہ ملائکہ اور روح سب کے سب نازل ہوتے ہیں شب قدر۔ کہاں پہ نازل ہوتے ہیں؟ کہاں پہ نازل ہوتے ہیں؟ اب وقت نہیں ہے کہ اس کو میں تفصیلاً عرض کروں۔ وہ قلب مبارک امام زمان پر تمام ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور یہ آیہ نمبر 40 اور اس کے بعد آیہ نمبر 41 سورہ احزاب کی، کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کہ خدا کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ کہ آپ قرآن کریم کو جب تلاوت کرتے ہیں تو اس نقطے کی طرف توجہ کر کے آپ تلاوت کریں کہ قرآن میں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا ہے اور یہ کلمات آئے ہیں، اس کے فوراً بعد خداوند عالم نے ایک ذمہ داری ذکر کی ہے کہ مومنین، اے ایمان والو، اس کے بعد مومنین کی ایک ذمہ داری ذکر کی ہے، ایک تکلیف اور ایک وظیفے کو خداوند عالم نے ذکر کیا ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو کہ خدا کا ذکر کرو ذکراً کثیرا، کثرت کے ساتھ خدا کا ذکر کرو۔ میں وقت جو ہے وہ جتنا میرے پاس موجود ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ یہ ذکر جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں کہ یہ ذکر کیا ہے اور حقیقت ذکر کیا ہے، تاکہ اس مفہوم کو ہم وہ ہضم کر سکیں۔ عام طور پر جو ہے وہ ذکر کا جو ہم معنی سمجھتے ہیں وہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، وہ حقیقت ذکر جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ خدا کا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کرو، کہ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں
فرمایا ما من شیء الا ولہ حد ینتہی الیہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی ایک انتہا نہ ہو، ایک حد نہ ہو، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ فرمایا کہ ما من شیء الا ولہ حد ینتہی الیہ الا الذکر فلیس لہ حد ینتہی الیہ، ذکر الہی کی کوئی حد نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں تک خدا کا ذکر کرو، نہ۔ فرمایا کہ ذکر خدا جو فرمایا کہ ذکرن کثیرا، خدا کا کثرت سے کے ساتھ ذکر کرو، یعنی خدا کا ذکر وہ لامحدود ہے، اس کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ خدا کا ذکر کثرت سے کریں اور خدا کی یاد ہمیشہ کثرت سے کریں۔ عزیزاً، یہ بحث جو ہے وہ ایک کہ ذکر عام طور پر جب بولا جاتا ہے تو یہ اس کے مقابل میں دو کلمات کے مقابل میں ذکر کو بولا جاتا ہے۔ ذکر کے مقابل میں ایک ہوتا ہے نسیان اور دوسرا ہے غفلت۔ یہ تین کلمے ہیں، ذکر، نسیان، غفلت، اور اسی اعتبار سے انسانوں کی بھی تین قسمیں ہیں۔ کچھ انسان ذاکر ہیں، کچھ انسان غافل ہیں، کچھ انسان ناسی ہیں، نسیان سے ناسی، یہ تین قسمیں۔ اور ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ میں ایک سادہ سی مثال جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ مثلا ماہ اول ماہ، نماز اول ماہ کہ جو مہینے کی پہلی تاریخ کو جو نماز پڑھی جاتی ہے، کہ ہم کبھی کبھار ذکر بھی کرتے ہیں اور اعلان بھی کرتے ہیں کہ ابھی انشاءاللہ نیا مہینہ جمادی الاولیٰ جب شروع ہوگا تو جمادی الاولیٰ کی پہلی تاریخ کو 2 رکعت نماز اول ماہ ہے کہ آپ وہ سورہ طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اول ماہ وہ پڑھیں کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور نماز کو 2 رکعت کامل کرنے کے بعد حسب توفیق آپ صدقہ دیں کہ جس کی بہت فضیلت ہے۔ یہ نماز اول ماہ ہے۔ آپ نماز اول ماہ پڑھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب میں نے انشاءاللہ اس مہینے اول ماہ نماز کو پڑھنا ہے، تو پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اول ماہ کب ہے، پہلے معلوم ہو، آپ متوجہ ہوں، معلوم بھی ہو، ہفتے کے دن فرض کریں، ہفتے کے دن جو ہے وہ اول ماہ ہے، اور پھر آپ متوجہ بھی رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہفتہ گزر جائے، اتوار کا سوموار کا دن آ جائے اور پھر آپ کو یاد ہے، نہ، آپ کو معلوم ہو اور متوجہ بھی ہوں کہ جناب ہفتے کا دن آج ہفتے کا دن ہے، اور متوجہ ہوں گے اور پھر جو ہے وہ آپ نماز کو آپ بجا لائیں گے۔ لہذا یہ جو توجہ ہے اس کو کہا جاتا ہے ذکر، یاد آوری۔ ہاں، انسان جس کو ہم کہتے ہیں یاد، یہ یاد ہے، انسان متوجہ ہے کہ آج ہفتہ ہے، آج اول ماہ ہے اور میں نے اول ماہ نماز بجا لانی۔ لہذا انسان کو علم ہو، توجہ ہو، اور پھر جو وہ انسان وہ اول ماہ کی نماز بجا لائے گا۔ اس کو وہ چاند کا الگ دیکھنا، وہ چاند ظاہر، اب چاند دیکھیں گے اول ماہ کا علم ہوگا، ہاں، تو اول ماہ کا جو ہے وہ، تو یہ اس کو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے ذاکر، ذاکر جو متوجہ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ غافل اور نسیان، ناسی۔ غافل انسان یعنی جس کو بہت سارے لوگ ہیں جن کو کوئی سروکار نہیں، اول ماہ کب ہو، نماز اول ماہ ہے یا نہیں ہے، پڑھنا ہے نہیں ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایسے افراد کہ جن کو اول ماہ سے اور نماز اول ماہ سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ اس کی حالت کو غفلت کہیں گے، اور انسان کو کیا کہیں گے؟ غافل، یہ غافل۔ اور تیسری حالت ہے نسیان اور ناسی کی، یعنی انسان وہ چاہتا ہے نماز اول ماہ پڑھے، اور وہ متوجہ اس حد تک اس نے علم حاصل کیا کہ جناب ہفتے والے دن وہ اول ماہ ہے، تو انشاءاللہ اگر یاد رہا تو اول ماہ کی نماز پڑھوں گا، لیکن بھول جاتا ہے، اتوار سوموار کو یاد آتا اوہ کہ وہ ہفتہ تو گزر گیا، اول ماہ تو گزر گیا، میں نے نماز اول ماہ نہیں پڑھی۔ اس انسان کو کیا کہیں گے؟ ناسی، نسیان اور ناسی۔ قرآن کریم ذکر کو اور ذاکر اور ذکر کو وہ غافل کے مقابل میں، غفلت کے مقابل میں قرار دیتا ہے۔
اگرچہ غافل اور ناسی یہ دونوں نماز اول ماہ سے محروم رہے، غافل میں نے بھی نماز اول ماہ نہیں پڑھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سروکار ہی نہیں ہے، اور ناسی نے بھی نماز اول ماہ نہیں پڑھی، کیوں؟ بھول گیا ہے، بھول گیا ہے۔ قرآن ذکر کو غفلت کے مقابل میں ذکر کرتا ہے، غفلت کے مقابل میں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں سورہ اعراف آیت نمبر 205، فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ فرمایا کہ اے رسول اپنے رب کو تضرع اور خوف کے ساتھ دل ہی دل میں اور دھیمی آواز میں صبح و شام یاد کرو، اور غافلین غافل لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ہاں، ذکر کو غفلت کے مقابل میں، غافل ذکر اور وہ ذاکر کے مقابل میں ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کو یاد کرو، یاد یعنی توجہ، اپنے پروردگار کی طرف توجہ رکھو اور غافلین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور قرآن نے ناسی کو بھی ذکر کیا ہے، اور اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سورہ حشر آیت نمبر 19 ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں فراموشی میں مبتلا کر دیا، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق یعنی جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، جو یاد خدا میں نہیں ہے، جو یاد خدا میں نہیں۔ لہذا ذکر یعنی توجہ، یادآوری۔ ذاکر وہ انسان جو متوجہ ہے، جو یاد خدا میں ہے، یاد میں ہے۔ اور لہذا سورہ اعراف میں آیت نمبر 201 میں آپ توجہ فرمائیں گے کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں انہیں جب کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ خدا کی یاد میں آ جاتے ہیں، وہ خدا کی یاد کرتے ہیں، اور جب وہ خدا کی یاد کرتے ہیں تو خدا انہیں بینا کر دیتا ہے، یعنی شیطان کے وسوسوں سے نجات دیتا ہے۔ خدا کی یاد کہ جب شیطان کے وسوسے آتے ہیں تو یہ لوگ وہ تذکروا، خدا کی یاد کرتے ہیں، اور خدا کی یاد کے نتیجے میں خداوند عالم انہیں بینائی عنایت کرتا ہے اور شیطان کے وسوسوں کی شناخت اور پہچان کرواتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان ان شیطان کے وسوسوں سے نجات پاتا ہے۔ خدا کی توجہ، خدا کی طرف توجہ، خدا کی یاد آوری۔ لہذا عزیزاً ذکر و ذاکر یعنی جو شخص جو متوجہ ہے، توجہ، توجہ۔ اور ذکر سے مراد قطعاً یہ ذکر زبانی نہیں ہے، البتہ ذکر زبانی بھی وہ ذکر کے درجات میں سے ایک درجہ ہے، اور وہ درجہ بھی اس کو ذکر زبانی کو جو آپ ذکر کرتے ہیں وہ بھی اسی عنوان سے ہے کہ یہ اظہار ہے اس توجہ کا، یہ توجہ کا اظہار ہے، جو خدا کی طرف توجہ ہے اس توجہ کے اظہار کے لیے یہ ذکر ہے۔ وَإِلَّا خود ذکر جو توجہ کے بغیر ہو وہ ذکر نہیں ہے، جو عام طور پر جو ہے وہ انسان تسبیح یا بغیر تسبیح کے وہ ذکر لا الہ الا اللہ یا کوئی اور ذکر الحمدللہ کوئی ذکر جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس کی توجہ خدا کی طرف نہیں ہے، یہ حقیقت ذکر نہیں ہے۔ حقیقت کے ذکر یعنی انسان لمحہ بلمحہ توجہ اللہ رکھتا ہو، توجہ اللہ۔ اب میں ایک دو مثالیں آپ عزیزان، دو شاہد اس پر جو ہے وہ عرض کرتا ہوں آپ عزیزان کی خدمت میں۔ پہلا شاہد رسول گرامی اسلام کی یہ حدیث آپ ملاحظہ کریں، بہت اہم حدیث ہے، اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 میں یہ حدیث فرمایا من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے خدا کی اطاعت کی اس نے خدا کو یاد کیا، یعنی یاد خدا، ذکر خدا یعنی اطاعت الہی۔ من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ،
وَإِن قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ، اگرچہ اس کی نمازیں فقط واجب نمازیں پڑھتا ہے اور باقی نمازیں مستحبی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھتا، اس کی نمازیں کم ہیں، اس کے روزے کم ہیں، اس کی تلاوت قرآن کم ہے، لیکن جب خدا کی اطاعت کا مرحلہ آتا ہے تو وہ ذاکر ہے اور وہ خدا کی طرف متوجہ ہے، وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے، خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ، اور جو خدا کا عصیان کرتا ہے، جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، جو احکام الہی کو پس پش ڈالتا ہے، جو عصیان کرتا ہے، فَقَدْ نَسِيَ اللَّهَ، اس نے خدا کو بھلا دیا، جو عصیان کرتا ہے اس نے خدا کو بھلا دیا۔ اور یہ روایات بھی ہیں، اس ضمن میں اور روایات بھی ہیں کہ اب وقت نہیں کہ میں فقط ایک آدھ جملہ اس میں عرض کروں گا کہ خود رسول گرامی اسلام سے یہ حدیث ہے، اسی طرح باقی ائمہ ہدیٰ سے حدیث ہے، جب انسان کسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے وہ روح ایمان اس سے نکل جاتی ہے، اس میں ایمان نہیں رہتا۔ وہ عام طور پر وہ عام محاورے میں یہ محاورہ بولتے ہیں اور اکثر لوگ متوجہ نہیں ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فلانا بڑا بے ایمان ہے۔ بے ایمان یعنی بے ایمان۔ انسان بے ایمان کب ہوتا ہے؟ کہ جب وہ خدا کی معصیت کرتا ہے، جب خدا کا گناہ کرتا ہے، ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، ایمان نہیں رہتا، اور جب وہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہ سے، دوبارہ وہ ایمان کی روح اس میں داخل ہو جاتی ہے، ایمان آ جاتا ہے۔ اور یہی مانا وَمَنْ عَصَى اللَّهَ، جس نے خدا کی نافرمانی کی، فرمایا کہ فَقَدْ نَسِيَ فَقَدْ نَسِيَ اللَّهُ، اس نے خدا کو بھلا دیا۔ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ لِلْقُرْآنِ، اگرچہ اس کی نمازیں بہت ہوں، روزے بہت زیادہ ہوں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہو، اس نے خدا کو بھلا دیا، یہ خدا کی یاد میں نہیں ہے۔ فقط نماز و روزہ و تلاوت قرآن یہ وہ خدا کی یاد کی علامت نہیں ہے، یہ خدا کی یاد نہیں۔ اگر وہ اس میں عصیان ہے، معصیت ہے، اس نے خدا کو بھلا دیا۔ خدا کی یاد یعنی توجہ الی اللہ۔ دوسرا شاہدہ ملاحظہ فرمائیں کہ امام باقر صلوات اللہ وسلام علیہ من اشد ما عمل العباد، فرمایا کہ سخت ترین کام تین ہیں، سخت ترین کام تین۔ پہلا کام جو سب سے زیادہ سخت ہے، ان تین کاموں میں سے جو ایک جو سخت ہے، انصاف المرء من نفسہ، انسان کا اپنے آپ سے انصاف کرنا، اپنے آپ سے انصاف، فرمایا سخت ہے۔ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ سے انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اگر فرض کریں کہ اگر میں نے کسی کا حق جو ہے وہ مارا ہے، یا فرض کریں کہ گاڑی نکالتے ہوئے کسی کی گاڑی کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی مار دی ہے اور اس کا تھوڑا سا نقصان ہوا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں، کیا کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے؟ ہاں، وہ انصاف المرء من نفسہ، اپنے آپ سے انصاف سے کام لیں۔ میں مدیون ہوں، اس کی گاڑی کا نقصان کیا ہے، میں مدیون ہوں، قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا، تو ابھی سے حساب کر لیں، رکیں، یا کوئی عطا پتہ وہاں رکھ کے جائیں کہ میں نے جو ہے وہ گاڑی کا مجھ سے نقصان ہوا ہے، یہ میرا ایڈریس ہے، جو نقصان ہے مجھ سے آپ لے لیں، کچھ تو وہ انصاف المرء من نفسہ۔ دوسرا ومساوات المرء اخاہ، اپنے مومن بھائی کے ساتھ وہ برابری اور وہ مساوات سے کام لینا، ہو یہ بھی نہیں، وہ سخت ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ مساوات سے کام لے۔ تیسرا وذکر اللہ علی کل حال، ہر لمحہ اور ہر حال میں خدا کا ذکر، ہر حال میں خدا کا ذکر۔ فرمایا کہ سب سے یہ دونوں وہ اور یہ عمل یہ سخت ترین کام ہے انسان کے لیے، ہر حال میں خدا کا ذکر۔ تو قال راوی کہتے ہیں قلت اصلحک اللہ وما وجہ ذکر اللہ علی کل حال، یا ابن رسول اللہ، کہ ہر حال میں خدا کا ذکر کیسے، یہ کیسے، اس سے کیا مراد ہے کہ انسان ہر حال میں خدا کا ذکر، یہ کیسے ممکن ہے انسان سے کہ ہر حال میں خدا کا ذکر کرے؟ تو قال امام نے فرمایا یذکر اللہ عند المعصیہ، ہر حال میں خدا کے ذکر سے مراد یعنی وہی میں نے جو عرض کیا معنی کیا، توجہ، ہر لمحہ ہر حال انسان خدا کی طرف متوجہ ہو۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جب معصیت پیش آتی ہے، گناہ پیش آتا ہے، تو جب معصیت پیش آئے یہم و بہا، اور وہ انسان اس معصیت کو بجا لانا چاہتا ہو، تو خدا کی یاد
اور خدا کا ذکر فَيَحُولُ ذِكْرُ اللَّهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تِلْكَ الْمَعْصِيَّةِ، تو وہ خدا کی یاد اس اور اس کے گناہ کے درمیان حائل ہو جائے، تو ایسا انسان خدا کی یاد میں ہے، اور وہ خدا کی یاد انسان کو اس گناہ سے روک لے۔ یہ خدا کی یاد ہے، یہ ہے ذکر الہی، یہ ذکر ہے، یہ خدا کی توجہ، خدا کی یاد انسان کو گناہ سے مانے بن جائے، گناہ سے روک لے۔ اور یہ جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے انسان کے لیے کہ انسان وہ ہر لمحہ خدا کی یاد میں ہو، خدا کی یاد۔ لیکن کتنی پاکیزہ زندگی ہوگی کہ اگر انسان ہر لمحہ خدا کی یاد میں ہو، پاکیزہ زندگی۔ ہاں، انسان خدا کی یاد میں ہو، پھر ایسا انسان جو ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا۔ غیبت کرے گا، کرنے لگے گا تو اس صورت میں خدا کی یاد مانے ہو جائے گی۔ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ خدا کی یاد مانے ہو جائے گی۔ کسی مومن کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی وہ انسان کبھی بھی دھوکہ نہیں کرے گا، ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ یہ یاد خدا انسان مانے بنے گی، یہ یاد خدا، تو زندگی کس قدر پاکیزہ جو ہے وہ ہوگی۔ اور پھر جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ اسی آیت کی جو پہلے ہم نے وہ تلاوت کی، اسی آیت کی خدا امام نے تلاوت کی، فرمایا کہ یہ خداوند عالم کے قول کا معنی یہی ہے، یہی معنی ہے کہ جو لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جب شیطان کا وسوسہ ان کی طرف آتا ہے تو وہ خدا کی یاد کرتے ہیں، اور یاد خدا کے نتیجے میں خداوند عالم ان کو بینا اور بصارت عنایت کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں انسان اس شیطانی وسوسوں سے نجات پاتا ہے۔ خداوند عالم اس کی مدد کرتا ہے، اس کو بصیرت عنایت کرتا ہے، اس کو روشنی دیتا ہے، اور وہ وسوسوں کو پہچان لیتا ہے۔ یاد خدا کی طرف جو ہے وہ توجہ، کہ انشاءاللہ خداوند عالم وہ ہم سب کو یہ ذکر کثیر جو اس آیہ مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے سورہ احزاب کی آیہ نمبر 41 میں کہ اے ایمان والو جو ہے خدا کا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو، یعنی ہمیشہ خدا کی یاد میں رہو، کہ تمہاری نجات جو ہے وہ اسی میں ہے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمہ الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صل علی علی بن الحسین، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی جعفر بن محمد، اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی علی بن محمد، اللہم صل علی الحسن العسکری، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبے دووں میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، ذکر کے حوالے سے کہ جناب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان گزشتہ مطالب کی روشنی میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ذکر سے مراد وہ فقط ذکر لفظی نہیں ہے، ذکر عملی ہے، اور ذکر عملی میں کہ جب شیطان انسان کی طرف آئے اور وسوسہ شیطان اور انسان کا خود نفس جو ہے وہ جب انسان کو وسوسہ کرے تو انسان وہ خدا کی یاد میں ہو تاکہ ان وسوسوں سے انسان جو ہے وہ نجات پائے اور راہ ہدایت کو پا سکے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل کو لے کر جب قربان گاہ کی طرف جاتے ہیں
تو شیطان نے وسوسہ کیا، اور شیطان آیا اور اس نے وسوسہ کیا، تو حضرت ابراہیم نے پتھر مارے، ہاں پتھر اٹھا کر مارے، تو اور اس کو وہ دور کیا۔ یہ پتھر مارنا یہی ذکر عملی ہے، یہ ذکر ہے، خدا کی یاد ہے، توجہ اللہ ہے، کہ جس کے نتیجے میں لہذا ذکر میں، یاد خدا میں ممکن ہے انسان کو کچھ کرنا پڑے، کچھ کرنا پڑے، ہاں چونکہ انسان جب متوجہ ہے، ذکر میں کی حالت میں ہے، توجہ کی حالت میں ہے، تو انسان کو ممکن ہے کچھ کرنا پڑے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم نے وہ پتھر مارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں مشغول ہوتے ہیں کہ شیطان آتا ہے اور اس نے کہا کہ یا روح اللہ، کہ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں، آپ تو خود خدا ہیں، ہاں جس طرح خدا کا باپ نہیں، آپ کا باپ نہیں ہے، جس طرح کہ خداوند جو ہے وہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ خلق کرتے ہیں، ہاں جس طرح کہ قرآن میں بھی ذکر ہے آپ خلق جو ہے وہ کرتے ہیں، آپ وہ شفا بخشتے ہیں، جو اندھے اور کوڑ مادرزاد اندھے اور کوڑے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ شفا دیتے ہیں، آپ خود خدا ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ، پاک و منزہ ہے میرا پروردگار کہ جس کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے، ذکر، توجہ اللہ، سورہ یہ بہار جلد نمبر 90 میں۔ لہذا عزیزاً ذکر لفظی اگر ذکر عملی کے ہمراہ نہ ہو، اگر فقط خالی ذکر لفظی ہو، عملی نہ ہو، عزیزاً اس ذکر لفظی کا کوئی اثر اور فائدہ نہیں ہے جب تک اس ذکر لفظی کے ساتھ ذکر عملی نہ ہو۔ لہذا اگر جو ہے وہ فرض کریں خدا نخواستہ وہ جوان یا غیر جوان فرق نہیں کرتا، غیر محرم کی طرف جو ہے وہ نظریں غیر محرم کی طرف ہیں اور زبان پہ استغفر اللہ کا ذکر ہو، اور نظریں جو ہے وہاں سے ہٹائے ہی نہ، وہ اس ذکر کا کیا فائدہ، اس ذکر کا کیا فائدہ جب اس ذکر لفظی کے ساتھ ذکر عملی نہیں ہوگا انسان کے جو ہے وہ۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ رشوت بھی لے اور الحمدللہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ ماشاءاللہ اچھا جو ہے اچھی کمائی، اچھا گزارا ہو رہا ہے، خوب عزیزان یہ الحمدللہ اس رشوت کو وہ حلال نہیں کرے گا، وہ حرام کی حرام ہے۔ اور یہ ذکر جو ہے وہ جب تک عمل میں نہ بدلے، انسان عملی طور پر جب خدا کی یاد میں نہیں ہوگا، وہ یہ ایک ذکر لفظی لکلکہ زبان ہے فقط، اس سے بیشتر جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا ابھی وقت نہیں رہا کہ میں اس حدیث کو وہ آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کرتا، کہ جو ایک تفصیلی حدیث ہے اور اس میں وہ انسان کے مختلف اعضاء اور جوارح کا ذکر ہے، مختلف اعضاء و جوارح کا ذکر ہے۔ مثلا جو ہے وہ میں ایک آدھ جملہ آپ عزیزان کی خدمت میں اس تفصیلی حدیث کا میں عرض کروں۔ ایک ذکر زبان مثلا یہ ذکر زبان میں الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، خوب یہ بہترین اذکار ہے ذکر زبانی میں، اور بہترین جو ہے وہ سب سے وہ بہترین اور افضل ترین ذکر وہ صلوات پر محمد و آل محمد ہے، کہ یہ یہ بہترین اذکار میں سے ہے، یہ درود، کوئی اور ذکر پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہی ذکر جو ہے وہ یہ درود۔ اور اس کے میں وہ اب وقت نہیں رہا کہ میں وہ اس کو تفصیلی عرض کروں، فقط ایک حدیث جو ہے وہ کہ خود پیغمبر اسلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ کل یوم 3 مرات، جو روزانہ دن میں 3 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے، وفی کل لیلۃ 3 مرات، اور رات میں 3 مرتبہ درود بھیجے، کچھ زیادہ بڑا کام نہیں، دن میں 3 رات میں 3، حبا لی و شوقا الیہ، میری محبت میں اور میرے شوق میں وہ دن اور رات میں 3 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے، تو حقا علی اللہ عز وجل ان یغفر لہ ذنوبہ تلک اللیلہ و تلک الیوم، فرمایا کہ خدا اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے کہ اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ درود وہ انسان کے اندر نفاق کو ختم کرتا ہے، اور یہ سب میں روایات، یعنی یہ روایات ہیں میں جو عرض کر رہا ہوں، یہ کہ نفاق کو ختم کرتا ہے۔ یہ درود اور یہ صلوات نور ہے کہ خود
رسول خدا سے یہ حدیث اکثر الصلاۃ علیہ فإن الصلاۃ علیہ نور، کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، اس لیے کہ یہ درود وہ نور فی القبری، قبر میں نورانیت چاہتے ہو تو یہ درود نور ہے، اور نور علی الصراط و نور فی الجنہ، صراط پر بھی یہ نور ہے اور جنت میں بھی یہی نور ہے۔ یہ تو ایک جو ہے وہ دوسرا ہے ذکر نفس، انسان کا نفس، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور ذکر نفس کیا ہے؟ الجہد والعنا، جہد و عنا یعنی تلاش اور سختی، اپنے اوپر انسان اپنے نفس پر تلاش و کوشش کرے اور اپنے اوپر ذرا سختی کرے۔ مثلا کیسے سختی جو ہے وہ ایک آدھ مثال جو ہے وہ میں عرض کروں گا کہ انسان اپنے آپ کو سختی میں ڈالے کہ انسان کا نفس کہتا ہے نگاہ کرو، دیکھو، لیکن آپ کیا کریں؟ آپ اپنے آپ کو تلقین کر کہیں کہ، اور نفس سے کہیں کہ نہ، میں گناہ کی طرف، وہ گناہ اور حرام کی طرف میں نہیں دیکھتا۔ اور البتہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے گا؟ ذرا عمل میں کوشش کرنی پڑے گی آپ کو۔ نفس انسان کا کہہ رہا ہے دیکھو، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی مخالفت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس کی مخالفت کی گئی کہ نہ، میں نے گناہ کی طرف نگاہ نہیں کرنی۔ نفس انسان کا کہتا ہے کہ مثلا فلاں جگہ جاؤ، آپ اپنے آپ کو تلقین کریں نفس کو کہ نہ، جو حرام جگہ ہے میں وہاں نہیں جاتا۔ نفس کہتا ہے یہ مال ہے، لے لو، آپ جو ہے وہ تلقین کریں اپنے آپ کو، کوشش کے ساتھ جو ہے وہ کہ نہ، میں حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ اب جس طرح کہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت کو وہ بڑے پیارے انداز میں قرآن نے جو ہے وہ جس طرح ذکر کیا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، فرمایا کہ میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا کیونکہ انسانی نفس تو برائی پر اکساتا ہے۔ انسان کا نفس اکساتا ہے، لیکن انسان اگر وہ نفس کا وہ مرید ہو جائے اور نفس کے تابع ہو جائے تو یہ نفس کہاں لے جائے گا انسان کو؟ انسان کو خسارت میں لے کے جائے گا، انسان کو وہ گمراہی اور ضلالت میں لے کے جائے گا۔ اور عزیزاً آخری نقطہ جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں کہ یہی جہد اور عنا، یعنی انسان کوشش اور توجہ جو ہے وہ خدا کی طرف، ہماری خدا کی طرف توجہ نہیں رہی، نہ تو خود اپنے حوالے سے، نہ دین اور اسلام کے حوالے سے ہماری توجہ بہت کم ہوگی، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ابھی جو اس دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں وہ جہاد کی ایک عملی صورت کو، اگر تصویر کو آپ وہ اتنے عرصے کے بعد، ابتدائی اسلام کے بعد اگر آپ جہاد کی ایک عملی تصویر کو جو ہے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ غزہ اور فلسطین میں اس عملی جہاد کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور واقعاً جو ہے وہ ایک وہ اسلام کی وہ عظمت اور بزرگی کو اگر آپ لمس کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں پر فلسطین میں اور غزہ میں جو ہے وہ اس کو آپ وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ واقعاً جو ہے وہ ایک وہ جہاد ہے، اور وہ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ خداوند عالم نے نعمت عنایت کی ہے، اور اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں اور بہت زیادہ وہ فوائد ہیں۔ تو عزیزان کے تاریخ میں بہت زیادہ خون بہایا گیا ہے، پورے تاریخ کو جو ہے وہ، اور یہ خون بہتا رہے گا، یہ خون بہتا رہے گا۔ اور اس خون کے بہنے کے اثرات میں سے ایک اثر ہے بیداری۔ حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، معلوم تھا آپ کو کہ 72 یا اس سے کم و بیش افراد جو ہیں وہ 30,000 جو زیادہ لشکر میں ذکر کیا جاتا ہے 30,000 کے مقابل میں، وہ بلا کر کیا مقابلہ ہے؟ اور امام کو اپنی شہادت کا یقین تھا، اور امام کے جو ہمراہ تھے ان کو بھی اپنی شہادت کا یقین تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ جہاد کیا، خدا کی راہ میں نکلے، اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ یہ خون اس مقدس زمین پر گرتا ہے، لیکن عزیزاً اس کے اثرات جو وہ اس وقت جو ہے وہ اس نے وہ یزید اور ان لوگوں نے سمجھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ہمارے حق میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن نہ عزیزاً، وہ جملہ ہے کہ خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اور یہ ظلم کی کہانی ایسی ہی ہے۔ اور اس خون ابا عبداللہ کا اثر یہ ہے کہ
پوری تاریخ میں تا روز قیامت کے لیے ایک بیداری پیدا کر دی ہے۔ اور اگر آج فلسطین اور غزہ میں کہ یہ ایک جہاد کا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سن 1957 میں یہ انتفاضہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور اس وقت یہ انتفاضہ وہ پتھروں کے ذریعے کیا گیا، فلسطینی نوجوان پتھروں کے ذریعے اسرائیل کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ اور ابھی اور اس وقت سے لے کر ابھی تک، ابھی جو اس جنگ میں جو شہادتیں ہوئے، کچھ 10,000 افراد جو ہیں وہ کم و بیش شہید ہو چکے ہیں، کہ ان میں سے 4,000 بچے ہیں جو شہید ہوئے ہیں جو ابھی اس جنگ میں، اور یہ جنگ جو ابھی جاری ہے، 4,000 معصوم بچے، وہ بالآخر ان کا خون ہے، اور پاکیزہ اور پاک خون ہے جو اس زمین پر گرایا گیا ہے۔ اور قیامت کے دن بے ای ذنب قتلت کی صدا بلند کی جائے گی کہ کس جرم میں ان بچوں کو شہید کیا گیا ہے۔ اور ابھی سن 1957 سے لے کر ابھی تک 1,35,000 بے گناہ فلسطینیوں کو خون بہایا گیا ہے، اور تقریباً 6,000 کے قریب نوجوان فلسطینی نوجوان وہ قید و بند، اسرائیل کی قید و بند میں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خون جو ہے وہ اسی طرح رائگان جائے گا؟ نہ عزیزان، یہ خون جب سے فلسطین اور غزہ نے حضرت ابا عبداللہ سے الہام لیا ہے اور شہادت کی حقیقت کو حضرت ابا عبداللہ سے انہوں نے پہچانا ہے، اس وقت سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، اور وہ خدا کی نصرت میں نکلتے ہیں۔ اور خداوند عالم کا وہ وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ جو خدا کی نصرت کرتا ہے اور جو دین الہی کی نصرت کرتا ہے، خداوند عالم اس کی مدد کرتا ہے، وہ یثبت اقدامکم، اور تمہیں ثبات قدم جو ہے وہ عنایت کرتا ہے۔ البتہ ہماری وہ اپنی ایک ذمہ داری ہے کہ ان حالات میں ہم جو ہے وہ کیا بالکل خاموش تماشائی بیٹھے رہیں۔ البتہ وہ حکام اور سربراہان مملکت کی اپنی جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے، اور ہم جو ہے وہ سربراہان اور ان مملکت کے وہ ان کی طرف جو ہے وہ نگاہ نہ رکھیں کہ وہ کچھ کریں گے، لیکن خود ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ اگر وہاں ہم جا کر نہیں لڑ سکتے، اگر وہاں جا کر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو بالآخر ان کے حق میں یہاں ہم آواز اٹھا سکتے ہیں۔ جو بھی وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے اور ان کے ظلم کو برملا کر سکتا ہے، وہ اس ظلم کو برملا کرے، اور انشاءاللہ کہ خداوند عالم وہ اپنی نصرت اور مدد جو ہے وہ عنایت کرے گا۔ البتہ اگر یہ یقین اور ایمان، البتہ وہ نصرت الہی وہ مفت میں نہیں ہے۔ نصرت الہی کے 2 اہم وہ عنصر ہیں، ایک وہ تقوی الہی اور ذکر خدا، یہی جو آج ہم نے عرض کیا ہے، خدا کی یاد اور خدا پر توکل، اور دوسری چیز جو لازم اور ضروری ہے وہ خدا کی راہ میں اپنی جان سے گزر جانا۔ اور جب سے وہ فلسطین نے اس حقیقت کو پایا ہے کہ ذلت کی موت سے عزت کی شہادت، ذلت کی زندگی سے عزت کی شہادت اور موت بہتر ہے، خوب ان لوگوں کے اندر جرأت پیدا ہوئی ہے، اور انہوں نے استقامت دکھانا شروع کی ہے۔ اور خداوند عالم کا بھی وعدہ ہے کہ اگر خدا پر ایمان اور خدا پر توکل اور اپنی جان سے گزر جانے کا یہ جذبہ اگر کسی میں پیدا ہو جائے، وہ خداوند عالم کی نصرت وہ ہمیشہ موجود ہے، کہ جس طرح خداوند عالم نے وہ مومنین کی ہمیشہ مدد کی ہے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم وہ اسلام کی اور مسلمین کی خداوند عالم مدد کرے، اور ہمیں خداوند عالم توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بھی اپنے اس وظیفے کو پہچانیں اور اپنے وظیفے کے مطابق عمل کر سکیں۔ خدایا بحق امام زمان خدایا بحق زہرا بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ خدایا مظلومین جہان کی مدد فرما، خدایا خصوصاً وہ اسرائیل غاصب کو خدایا اگر قابل ہدایت نہیں ہے تباہ و برباد فرما۔ خدایا بحق زہرا اپنی یاد اور اپنا ذکر ہم سب کو عنایت فرما۔ خدایا تمام مومنین کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو